أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم تم سب کو ضرور بضرور کچھ نہ کچھ خوف، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور تمہارے نفع کو کم کر کے آزمائیں گے. اور اے نبی، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جو انہیں جب مصیبت کوئی بھی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم سب کے سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباشی ہے اور ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایمان والوں سے خطاب چل رہا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں تو وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. وہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ آزمائش اور امتحان سے ہم کی بھٹیوں سے ہم تمہیں گزاریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ہم تمہیں علاج بتا دیتے ہیں کہ اس میں تمہیں غم ہوگا. اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے تم نماز اور صبر سے مدد لینا. اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ صبر کے دو مراحل ذکر کیے. ایک تو صبر کا سب سے اعلیٰ مقام وہ اس شخص کے لیے تھا جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے. اور اس کے پسماندگان جو گھر والے ہیں وہ بھی اس کے گزر جانے کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ اس کو تم عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، بلکہ یہ اپنے رب کے ہاں رزق کھا رہے ہیں جن کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں آج کی آیات میں کہ در حقیقت یہ تو صبر کا ایک اعلیٰ مقام تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اے مومنوں تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے آزمائیں گے. دیکھیے، مصیبت پر صبر کرنا یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت اور اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باوجود اس کے کہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن ان کی ادائیگی سے انسان کی روحانیت میں وہ ترقی نہیں ہوتی جتنی ترقی انسان کے اوپر مصیبت آئی اور اس مصیبت پر اس نے اللہ کے آگے کچھ اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرتے ہوئے صبر کیا. تو اس صبر کے نتیجے میں اس کے جو درجات حاصل ہوتے ہیں، اس درجات کے ذریعے سے یہ سمجھ لیں کہ ایک عام رفتار گاڑی اور ایک ہوائی جہاز ہو. تو مصیبت کے پڑنے پر صبر کرنے سے جو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ ایسے جیسے کہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہوں. میں نے اپنے کئی اساتذہ سے یہ واقعہ سنا، اگرچہ کہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے دو فرشتے اتر رہے تھے، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے کام سونپا ہوا تھا وہ کام کر کے واپس جا رہے ہیں. تو دونوں فرشتے آپس میں ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں کس کام پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ در حقیقت مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ایک کافر کی موت کا وقت تھا، اس کی دلی تمنا تھی کہ میں مچھلی کھاؤں. تو اس کے گھر میں حوض کے اندر مچھلی موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ اس کے حوض کے اندر مچھلی ڈال دو تاکہ یہ کافر کھا کے اپنے دل کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر لے. اس سے پوچھا کہ بھئی تم کس کام کے لیے آئے تھے؟ تو کہا میں اس کام کے لیے آیا تھا کہ ایک مومن
اس کی بھی موت کا وقت قریب تھا. اس کی یہ خواہش ہوئی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو میرے گھر والے میری مالش کر دیں. تیل کی شیشی اس کی الماری میں رکھی ہوئی تھی، بس اٹھا کر مالش کرنے کی دیر تھی. اللہ نے مجھے بھیجا کہ تم اس کی وہ شیشی گرا دو تاکہ اس کی وہ خواہش پوری نہ ہو. اب دونوں پریشان ہیں کہ ایک طرف ماننے والا مومن ہے، دوسری طرف کافر ہے. ماننے والے کی خواہش کو پورا نہیں کیا جا رہا اور نہ ماننے والے کافر کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں چلو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے. دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کافر، میرا اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ دنیا میں جو نہ ماننے والا ہے مجھے نہیں مانتا، لیکن دنیا میں اچھے کام تو کرتا ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا. تو اس کی جو اچھائیاں ہیں، ان کی کافر کی تمام اچھائیوں کا بدلہ میں اس کو دنیا میں دے چکا تھا. اس کی ایک آدھ اچھائی تھی، اس کا بدلہ رہ گیا تھا، وہ میں نے اس کی خواہش کو پورا کر کے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ ختم کر دیا تاکہ یہ قیامت کے دن میرے پاس آئے تو اس کا اور میرا معاملہ بالکل صاف ہو. اب میں صرف اس کو پکڑ کر سکوں کہ اس نے اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانا، اس کو کیوں نہیں مانا. اور رہا مومن، تو مومن کے لیے میں نے ایک درجہ مقرر کر کے رکھا تھا کہ یہ اس کو فلاں درجہ میں جنت میں دوں گا، لیکن اس کے جو نامہ اعمال میں نیکیاں تھیں وہ نیکیاں اسے اس درجے تک نہیں پہنچاتی تھیں. تو میں نے چاہا کہ میں اس کی خواہش جو کہ آخری خواہش ہے اسے توڑوں. اس توڑنے کے اوپر جب یہ صبر کرے گا تو اس صبر کرنے کے نتیجے میں اس کو میں وہ درجہ دے دوں گا جو درجہ اس کے لیے میں نے مقرر کر کے رکھا ہے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ صبر کے ذریعے سے، مصیبت کے پڑنے پر صبر کے ذریعے سے انسان کی روحانیت میں کتنی ترقی ہوتی ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن، صبر کرنے والے مومن کی مثال کھیت کی سی ہے، فصل کی سی ہے. ہوائیں آتی ہیں، فصل کو زمین پہ جھکاتی ہیں، پھر دوسری ہوائیں گی اٹھا دے گی، جھکائے گی اٹھائے گی، لیکن وہ اس کو جڑ سے نہیں اکھیڑتی، وہ جمع رہتا ہے اپنی جگہ. لیکن جو منافق ہوگا، جس کے اندر صبر کی عادت نہیں، اس کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے. صنوبر کا درخت انتہائی اونچا ہوتا ہے، پتلا سا درخت ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آیا دھڑام سے ایک بار میں اس کو گرا کے پھینک دے گی. تو مومن، یہ تو اسی کو تو اقبال نے کہا، تندیے باد مخالف سے گھبرانا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. عقاب اور شاہین اقبال کے پسندیدہ پرندوں میں سے، جس کے ذریعے سے وہ قوم کے نوجوانوں کو خطاب کرتے تھے کہ تم بیداری اختیار کرو. تو ایسی ہوا، عقاب، ایسی ہوا جو تمہاری اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہی ہے، تمہاری مخالف سمت میں آ رہی ہے، یہ تمہاری ہوا کو، تمہاری پرواز کو توڑے گی، لیکن تم گھبراؤ نہیں، تم اور اپنی پرواز میں ثابت قدم رہو، یہی ہوا تمہیں اور اونچا اڑائے گی. تو مومن کی زندگی میں، ایمان والے کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے آنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قسم اٹھا کے بات فرما رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے اللہ کی بات قسم اٹھائے بغیر بھی سچی ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ قسم اٹھائی جانے والی بات کو سچا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور، قسم بھی اٹھائی، ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یہ کیسا ہوتا ہے دنیا میں، کہاں ہوتا ہے؟ کوئی اسکول ادارہ امتحان لے گا، لیکن کیا بتائے گا کہ میں تمہارا کس کس چیز کا امتحان، کیا کیا امتحان لوں گا؟ نہیں بتاتا کوئی. اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، جن جن چیزوں سے امتحان لوں گا وہ امتحان آگے آ رہا ہے. تو اگر مصیبت آ جائے اور مصیبت کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئے گی، تو آدھی مصیبت تو اسی وقت حل ہو گئی، اور آدھا رہ جاتا ہے کہ مصیبت کے آتے وقت کیا کرنا ہے. اس کا طریقہ بھی آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں. تو پورا حل پیش کر دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہمیں قسم ہے اپنی ذات کی، اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے بہت خوف سے. تھوڑا بہت کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. عذاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ایک قوم کے اوپر ذکر کیا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک ایسی بستی جو کہ اللہ نے اس کے اوپر انعامات کیے تھے، لیکن اس بستی نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی اور اللہ اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کیا پوری چادر چڑھا دی. لیکن اپنے بندوں کو، پیاروں کو آزمانا ہوتا ہے تو تھوڑی کی ذریعہ آزمائش، اس لیے کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی بات آئی کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کی جان چھوٹ گئی؟ نہیں، وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا جائے گا.
اور ہم ان کی آزمائش کے ذریعے سے سب کے سامنے بات واضح کر دیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون آمنت باللہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کون سچا ہے اور کون کس کے پاؤں ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ تو ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے آزمائش کا ذکر کیا خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور کمی تمہارے اندر کمی کر کے۔ انسان کی جو جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ان تین چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گی۔ یا تو مصیبت اس چیز کی ہوگی کہ اسے اس بات کا آئندہ کی ہونے والی کسی بات کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہے، یا اس وقت کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہے، یا اس کی کسی چیز اس کے پاس تھی اور وہ اس سے چھین لے گئی، اس کو اس چیز کا خوف ہوگا۔ اللہ ان تینوں چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کریں گے تھوڑے بہت خوف سے۔ دشمن کا خوف ہوگا تمہیں، تمہارے مال کا خوف ہوگا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو لٹیرا آ کے چھین کے نہ چلا جائے۔ ہم تمہاری بھوک سے آزمائش کریں گے، وَنَقْصٍ کمی کوتاہی، کس چیز میں کمی کریں گے؟ من الاموال تمہارے مال میں کمی کریں گے۔ چنانچہ مال موجود ہے لیکن اچانک سے طوفانی آفت آتی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ آزما رہے ہیں کہ اس آزمائش کے موقع پر میرا بندہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ والانفس تمہاری جانوں کو لیں گے، تمہیں بیماری میں مبتلا کریں گے، تمہاری آل اولاد، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں میں تمہاری اولاد کو ہم اس کی روح قبض کر کے تمہاری آزمائش لیں گے کہ تم کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ والثمرات اور جو تم نے پھل پھول سوچ کے رکھے ہیں، جو نفع سوچ کے رکھا ہے، جو کھیت کھلیان تمہارے آباد ہیں، جو باغات تمہارے ہیں، ان میں سے بھی ہم مختلف آفتوں کے ذریعے سے ان میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن وبشر الصابرین جو اس موقع پر صبر کرتے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے نبی۔ اب صبر کرتے ہیں، کون صبر کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ صبر یہ ہے کہ جو ہی مصیبت پڑے اسی موقع پر بغیر کسی اللہ کی تقدیر پر اعتراض کیے بغیر یہ کہنا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ یہ سب چیزیں آپ کی تھیں، آپ نے لے لیا، آپ ہی کی تھیں۔ اگر بعد میں تو صبر سب کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ ایک خاتون، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خاتون قبر پر، اپنے بچے کی قبر پر پہنچ کر روتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصبری یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی صبر کرو۔ اس اللہ کی بندی کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں غم میں اتنی نڈھال ہو چکی تھی، اس کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ مجھ سے یہ بات کون کہہ رہا ہے، تو کہتی ہے الیک انی انک لم تصب ما اصبت به، کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ وہ بیچاری اس قدر اپنے حال سے بے حال ہو چکی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ، اب اسے کیا پتا آپ علیہ السلام کی آزمائش کیا کیا تھی دنیا میں۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ دنیا میں جس کسی شخص کو جو کوئی مصیبت پہنچی ہے، پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، اس مصیبت میں سے کچھ نہ کچھ اس کے جیسی مصیبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک فرد کی زندگی میں ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی 7 اولاد میں سے 6 اولاد کا انتقال، 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کا انتقال آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ آپ علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پرورش آپ کی والدہ نے 5 سال تک کی۔ اس کے بعد کی یہ ساری زندگی جو مصیبت جس کے اوپر آ رہی ہے وہ مصیبت آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی ہے، تاکہ اسی لیے تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اسی لیے نمونہ ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، آپ دیکھو کہ سیرت طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر ایسی کوئی مصیبت آئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا، تو وہی کام ہم نے کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو اس خاتون کو پتہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس میں یہ تعلیم دے دی کہ جس وقت کوئی عورت، کوئی شخص اپنے حال میں نہیں ہے اسے چھوڑ دو۔ بعض لوگ جذبات میں آ کر کہنے لگتے ہیں کہ صبر کرو، صبر نہیں کرو گی آزار میں مبتلا ہوگی وغیرہ وغیرہ، چھوڑ دو اس اپنے حال پر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں تم نے کس کو جا کے کیا بات کی ہے، تو فوراً ہوش میں آتی ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بات کی ہے، فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ الآن اصبر، اب میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا اب صبر کا کیا فائدہ، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ جب مصیبت پڑی اس وقت جو کیا جائے گا وہ صبر ہوگا، باقی تو سب باقی نے بعد میں تو سب نے صبر کر لینا ہے، بعد میں تو سب نے ٹھنڈا پڑ جانا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ان تصبر فصبر صبر الرجال فصبر صبر الکرام، اگر صبر کرنا ہے تو مردوں اور شریف لوگوں کی طرح صبر کرو، ورنہ تو جانور بھی 2-4 ٹکرے مار کے بعد وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب ایسے مصیبت صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کیا، کیسے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون،
ایسے کلمات ہیں اللہ کی قسم اگر انسان ان کلمات کو سمجھ کر سچے دل سے پڑھ لے تو آدھا غم تو اس وقت ہلکا ہو گیا کہ جب اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، آدھا غم ان کلمات کو پڑھ کر ہلکا ہو جائے گا کہ اللہ خود علاج بتا رہے ہیں کہ تم یہ پڑھ لو، تمہارا آدھا غم دوسرا حل ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سب کے سب، یا اللہ میں، میرا مال، میری بیوی، میرے بچے، میری آل اولاد، میری پوری نسل، ہم سب کے سب آپ کی ملکیت ہیں۔ یا اللہ آپ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، آپ کی مرضی، آپ نے ہمیں اپنا وجود دیا تھا، آپ نے ہمیں مال دیا تھا، ہم یہ سب چیزیں ہمارے پاس کرائے کے لیے، کرائے کے طور پر تھیں، اصل مالک تو آپ تھے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب انسان یہ تصور رکھ لے کہ ہم سب اللہ کی مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہم میں سے ہمیں ہمارا مال، ہماری آل اولاد لے لے تو اس کو حق پہنچتا ہے۔ مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک چیز کو ایک گھر میں رکھے، دوسری چیز کو دوسرے گھر میں رکھے۔ ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ چاہے ہمیں اس دنیا میں رکھے یا آخرت میں رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھ لیں، تو یہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 فائدے ملیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ان پڑھنے والوں کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباشی ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں کوئی امتحان لیتا ہے تو دنیا کے امتحان میں اسکول میں امتحان ہوا تو زیادہ ٹیچر، پرنسپل یا باہر سے گیسٹ منگوا لیا تو وہ کہیں گے کہ بھئی بیٹا انعام یافتہ فرسٹ پوزیشن والے کو کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ تمہیں ترقی دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے امتحان میں پورا اترو گے تمہیں میں شاباشی دوں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے شاباشی آئے گی، خاص انعامات آئیں گے، خاص عنایتیں ہوں گی۔ اور دوسرا ورحمہ، رحمت کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو مصیبت پڑتی ہے تو کوئی اپنی قسمت کو دھوتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن یہی لوگ ہیں کہ مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اونٹ ہوتا ہے تو اونٹ کے جب سامان جس اونٹ کے اوپر لادا جاتا ہے تو آدھا سامان ایک طرف، آدھا سامان دوسری طرف، اور جب سامان تھوڑا زیادہ ہو تو کچھ اس کے کوہان کی طرف رکھا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں، نعم الادلان و نعمت العلاوہ، کتنی ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو برابر سرابر چیزیں رکھی اور ایک چیز اضافی آگے رکھ دی۔ وہ کیا کہ ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ تمہیں شاباشی ہے، اس لیے کہ تم نے کہا انا للہ، تم نے یہ بات کہی کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی مملوک ہو، اس کہنے پر تمہارے لیے صلوات، تمہارے لیے شاباشیاں۔ اور اندازہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ وہ صلاۃ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے اوپر بھی بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، تمام انبیاء کی زندگی صبر سے لبریز ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے قرآن کریم نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ اسی طرح صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو صبر تو انبیاء کا شیوا ہے، ان انبیاء کے شیوے پر عمل کرنے کی وجہ سے جو خاص عنایات اللہ کی انبیاء پر اترتی ہیں وہ صبر کرنے والے پر اترتی ہیں۔ تو ایک طرف تو کیا صلوات، دوسری طرف کیا رحمت، اور بیچ میں اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمے معمولی کلمات نہیں، ہم نے تو اس کو سمجھ لیا ہے کہ کوئی مرے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی معمولی سی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو برابر والا پوچھتا ہے کس کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ کسی بھی قسم کی مصیبت پر پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ علیہ السلام سے ایک موقع پر سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب مصیبت نازل ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اور ایک اور دعا پڑھ لیا کرو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ جو مصیبت میرے اوپر نازل ہوئی ہے آپ مجھے اس کا بدلہ، آپ اس پر مجھے اجر دیجئے اور آپ مجھے اس کا نعم البدلہ عطا کیجئے، اچھا بدلہ دیجئے۔ تو یہ سن کر انہوں نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا کہ میں نے آج اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت ام سلمہ بڑی ذہین فتین خاتون تھی، انہوں نے یہ کلمات یاد کر لیے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میرے شوہر نے کو اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ یہ کلمات پڑھ لینے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، چنانچہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لیا۔
لیکن دل میں سوچا کہ ابو سلمہ تو بدری صحابی ہیں، اتنے اونچے صحابی ہیں، مجھے ان سے بہتر کون شوہر ملے گا؟ کیونکہ شوہر کا انتقال ہوا تو دعا میں تو یہ ہے کہ مجھے اس سے بہتر چیز ملے، تو اس کا مطلب ہی کہ بہتر شوہر ملے۔ تو کہ مومنہ تو تھی، میں نے کلمات تو پڑھ لی، لیکن دل میں یہ بات تھی مجھے اس سے بہتر کیا چیز ملے گی؟ عدت ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیغام نکاح بھیجتے ہیں۔ اب اسی لیے حضرت ام سلمہ ایک موقع پر فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر کسی مومن عورت کے 2 شوہر ہوں، دونوں مسلمان ہوں، تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پہلے شوہر ابو سلمہ وہ بھی مسلمان ہیں، اور آپ تو نہیں نبی، تو میں جنت میں کس کے ساتھ رہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق زیادہ بہتر ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی برکت ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی زوجیت میں آ گئیں۔ اور یہ معمولی کلمات نہیں ہیں، مصیبت آنے کے اوپر لوگ 4 قسموں میں بڑھ جاتے ہیں۔ بعض مصیبت آئے گی تو لوگ جزا فضا اور ناراضگی کے کلمات تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ بعض وہ ہیں کہ مصیبت پڑے گی تو کہیں گے صبر کریں گے، اور ایک ان سے اوپر کا درجہ کہ صبر کرنے کے بعد نہ صرف صبر کریں گے بلکہ راضی بھی رہیں گے، یا اللہ ہم راضی ہیں، یا اللہ تو جس حال میں رکھ، یا اللہ تو کھلا کر رکھ، یا اللہ پلا کر رکھ، یا اللہ بھوکا رکھ، ہم راضی ہیں۔ اور ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ مصیبت پڑتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب مصیبت آتی تھی تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، تمام کی تمام تعریفات اللہ کے لیے ہر حال میں۔ اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، بڑے ہی علمی قد کاٹ کے انسان تھے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قاضی اور جج کی حیثیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقضاہم علی، میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے، علمی فیصلہ کرنے والے وہ علی ہیں۔ ان کے زمانے میں جو جج ہوگا ان کی علمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میں 4 دفعہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، 4 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مصیبت کے پڑھنے پر 4 دفعہ الحمدللہ، 4 مختلف باتوں کے اوپر؟ کہا 4 باتوں پہ اس لیے کہ میں سب سے پہلا شکر تو اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میری دنیا میں آئی ہے، میرے دین پر نہیں آئی۔ میری نماز روزہ، میرا حج زکوٰۃ، میرا ایمان ضائع نہیں ہوا، میرے دین پر مصیبت نہیں آئی، میری دنیا میں آئی ہے، تو شکر کرنے کی بات ہے۔ پھر کہا میں مصیبت کو دیکھتا ہوں کہ شکر مصیبت صرف اس حد تک تھی۔ اگر مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، نفع اپنا سرمایہ لگایا ہے، تو جتنا نفع اس نے امید کی تھی اتنا نفع نہیں ہوا تو شکر کرے کہ چلو کچھ تو ہوا۔ اگر چلو نفع نہیں ہوا تو شکر کرے سرمایہ تو بچ گیا، اگر سرمایہ ڈوب گیا تو شکر کرے دکان تو بچ گئی۔ تو اس طریقے سے میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر کہا میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر اللہ نے مجھے صبر کی توفیق عطا کی۔ اگر مصیبت آئے اور صبر نہ کیا تو یہ تو دوہری مصیبت ہو گئی کہ مصیبت بھی آئی، نقصان بھی ہوا اور دنیا آخرت بھی نہیں کمائی۔ اور پھر فرمایا چوتھا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ یہ بہت، اگر لوگوں کے زبانوں سے تو مصیبت کے وقت میں کوئی ہائے ہوئی، کوئی شٹ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ نکلتے ہیں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کا نکلنا، جس کے اوپر اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر شاباشی بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، تم ہی ہدایت یافتہ ہو، یہ کلمات بڑی اہمیت کے حامل کلمات ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کے اوپر ایک 5ویں چیز کا اضافہ کیا کہ تم 5واں شکر اس بات پہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت پہ تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ چنانچہ جب جنتی جنت میں جائے گا، اس کے جب ایک مومن محشر کے میدان میں اس کے سامنے نامہ اعمال پہنچے گا تو وہ نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی تھی، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائیں گے تم نے فلاں موقع پر تمہارے اوپر مصیبت پڑی تھی، تم نے دعا کی تھی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس دعا قبول نہ ہونے کے نتیجے میں تمہیں یہ نیکی ملی ہے۔ تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ اتنی زیادہ نیکیاں ملی ہیں۔ لیکن بات یہ کہ ہم نے دنیا کی تکلیف کو اصل تکلیف اور دنیا کی راحت کو اصل راحت سمجھ لیا ہے، حقیقت ایسی نہیں۔ آخری بات، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے کئی دفعہ ہم نے یہ بارہا یہ قصہ سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچپن کا ایک قصہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ
بچپن میں ہم ایک کھیل کھیلتے تھے کہ ہر بچہ کہیں سے گنے کا ڈنڈا لاتا تھا اور ایک اونچی ڈھلان سے نیچے پھینکتا تھا، اور یہ کھیل تھا کہ جس کا سب سے پہلے پہنچے گا وہ باقیوں کا لے کے ہتھیا لے گا اور وہی کھائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک دفعہ کھیل رہے تھے تو میں ہار گیا، ہم میں سے ایک ساتھی جیت گیا، اس نے ہم سب کے گنے لے لیے۔ کہتے ہیں اس وقت میں اتنا رویا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میری پوری دنیا جو لٹ گئی ہے۔ لیکن کہتے ہیں آج عمر کے اس دہانے میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ میں ایک گنے کے لیے اتنا رویا تھا۔ پھر فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچے گا اور اپنی دنیا کی مصیبت کو یاد کرے گا تو یہی کہے گا کہ میں اس بات پہ رو رہا تھا۔ یہ بھی کوئی رونے کی چیز تھی؟ جس طرح بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے تو اپنی رونے کے اوپر اس کو ہنسی آتی ہے کہ میں کس بات پہ رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے موقع پر حقیقی معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون جو صبر کو ہلکا کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ